جی ناظرین، ایک مختصر سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا پروگرام صبح ہدایت، میں اور علی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 11 بجے کے بعد جو ہمارا پورا گھنٹہ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہماری گفتگو میں جو ہے وہ ہم اس میں شامل رکھتے ہیں. آپ کی رائے کو شامل کرتے ہیں، آپ کی جو موقف ہے اس کو ہم سنتے ہیں، اور اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ تمام دنیا تک آپ کا موقف پہنچتا ہے. آپ کی رائے، آپ کا خیال، آپ کی جو سوچ ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم ہمیشہ اس کی قدر کرتے ہیں. اور یقیناً ہر انسان جو ہے وہ اس بات کی آزادی لے کر پیدا ہوا ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے. اس کو آزادی اظہار کہتے ہیں. اور ہم اس کو جو ہے وہ آپ سے ہم اس بات کی جو ہے ایکسپیکٹیشن ہے ہماری کہ ہم جو بھی ٹاپک رکھتے ہیں اس کو ہم اپنے جو کوڈ آف ایتھکس کے اندر رہتے ہوئے وہ جو تمام جو اس کے اندر الفاظ کا چناؤ ہے ان کو خوبصورتی سے چنتے ہوئے ہم اس جو بھی ٹاپک چنتے ہیں اس پہ ہم اور آپ مل کر اس پہ گفتگو کرتے ہیں. تو ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بہت ماشاء اللہ پڑھے لکھے ہیں، بہت انٹلیکچوئل ہیں، اور جب بھی انہوں نے شرکت کی ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ جو ہے تمام جو اصول ہیں اور تمام اخلاق کے جو ضوابط ہیں ان کو مد نظر رکھا ہے. تو آج ٹاپک آپ کو اناؤنس کریں گے علی بھائی، اور پھر ہم مل کر جو ہے اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. جی علی بھائی، آج کا ٹاپک بتائیے گا. جناب آج کا ٹاپک جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ ہے نقار خدا. جی، یعنی ایک بڑے عرصے کے سے جو ہے وہ مسلمین اس چیز کو برداشت کر رہے ہیں کہ نام بھی خدا کا لیا جائے، اللہ اکبر بھی کیا جائے، اور ایک مواحد کو، ایک خدا کے ماننے والے کو جو کہ جس کا کوئی نہ ہو اور وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہو، اور اس کو ذبح کیا جائے. بالکل. اس کے بچوں کو اس کے سامنے یتیم کیا جائے. بعض کو جو ہے وہ بچوں کے سامنے جو ہے وہ بچوں کو ماں باپ کے سامنے سے مارا جائے. بعض تصویریں ایسی آئیں جو کہ میڈیا پر چلانے لائق نہیں تھیں، اور کچھ ظاہری بات ہے قواعد و ضوابط بھی ہوتے ہیں، اور کچھ ایتھیکلی بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا. انسان کس طرح سے بعض چیزوں کو دکھا دے کہ 2-2 سال کی بچیوں کو زنجیروں سے باندھ کے ان کے اوپر برس مارے جا رہے ہیں، اور یہ تمام کام جو ہے وہ خوشنودی خدا کا نام لے کے انجام دی جا رہے ہیں، جو کہ شیطانی افکار ہیں، اور دشمن خدا اس کو انجام دیتے ہیں مگر نام خدا کے ساتھ. تو اب امید یہی ہو رہی تھی کہ کہاں سے جو ہے وہ نقار خدا بجے، اور دہشت گردوں کی رسوائی کا، اور دہشت گردوں کی تباہی کا، دہشت گردوں کی بربادی کا سامان آسمانوں کی طرف سے ہو. تو ہم نے دیکھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی جب ہم دعا کو صحیفہ سجادیہ میں دیکھتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ پروردگار ظالم پہ ظالم کو بھیجتے ہیں. یہ ظلم کو ختم کرنے کا جو ہے ظالم کو کبھی بھی آپ دیکھیں کہ ظالم پر ظالم آتا ہے، اور یہ انسانی تاریخ رہی ہے. زیادہ پیچھے کہیں تو زیادہ پیچھے چلے جائیں، اور کہیں تو تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جا کے دیکھ لیتے ہیں. جو ابھی سب سے ظالم ظلم کا دور گزرا، صدام ملعون کا دور تھا، آپ دیکھیں خدا نے ظالم پر ظالم کو بھیجا. وہی اس کے استاد، وہی اس کے ٹیچر، وہی لوگ جنہوں نے اس کو اتنا بڑا ظالم درندہ بنایا، کرنا سکھایا. ایک کاغذی شعر، اس میں ہوا بھری اور اس کا میڈیا میں پرچار کیا، اس کو مسلمانوں کا ایک ہیرو بنایا، اور اس کو کاغذی شعر کی طرح پھاڑ دیا، اور اس پر حملہ آور ہوئے، اور اس کو جو ہے وہ تہہ تیغ کر دیا. یہ ایک جو ہے وہ طریقہ کار خدا کا رہا ہے کہ ظالم پر ظالم کو بھیجتا ہے. تو یہاں پر بھی جی علی بھائی معذرت چاہتی ہوں آپ سے بات کاٹنے کی. میں چاہتی ہوں کہ ناظرین کو بھی، ابھی ہم بریک پہ جو بات کر رہے تھے کہ آپ بتا رہے تھے کہ روس نے جس طرح سے حملہ کیا ہے شام پر، اگر ایک مطلب میرے جیسا جو عام فہم سا بندہ ہے وہ اس کو ایک سرسری سی نظر ڈالے تو یہی لگتا ہے کہ یہ بھی ظلم کا ایک پارٹ ہے، یہ بھی ظلم کا ایک حصہ ہے جو کہ اوپر سیریا کے اوپر نئی انداز میں جو ہے وہ وارد ہوا ہے. تو آپ تھوڑی سی ایکسپلین کریں تاکہ ناظرین کو بھی اس کی سمجھ آ سکے اور ہم گفتگو کو جو ہے زیادہ ڈیپ جو ہے اس کے انسائٹ کر سکیں. دیکھیں اس کے 2 معاملات سامنے سے ہیں. ایک تو جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام جنگیں ہماری سرزمینوں پر لڑی جا رہی ہیں. اس کو ہم نکال کے اس پوائنٹ کو باہر نہیں کر سکتے، کیونکہ مولا امیر المومنین علیہ السلام درود و سلام آپ کی ذات پر آپ فرماتے ہیں کہ بہترین جنگ جو وہ ہے جو دشمن کے دروازے پر لڑی جائے. یعنی اس کے اندر دشمن کا استحصال ہوتا ہے، اس کا معاشی استحصال بھی ہوتا ہے، اس کا تعلیمی استحصال بھی ہوتا ہے، اس کی سرزمین بھی تباہ ہوتی ہے، اس کا انفراسٹرکچر بھی سارا تباہ ہوتا ہے. یعنی جو بہترین جنگ وہ ہے دشمن کے دروازے پر ہو. اول تو جنگ بہترین ہے ہی نہیں، مگر جب جنگ کی نوبت آ ہی گئی تو امیر المومنین فرماتے ہیں پھر بہترین جنگہ کا انتخاب ہے کہ وہ دشمن کے دروازے پر لڑی جائے. اب یہ تمام جنگیں جو ہیں وہ مسلمان اپنے دروازے پر گھسیٹ کر لائے ہیں، اور اس کا ذمہ دار سعودی عرب ہے. وہ تکفیری ریاست جو کہ باقاعدہ جنہوں نے حجاز مقدس کی سرزمین کے اوپر قبضہ کیا
اور اپنے باپ دادا کے نام کے اوپر، جو کہ بحری قزاق تھے، سمندری ڈاکو، یعنی جن کو ابھی یہاں کی نئی جنریشن کو بحری قزاق سمجھ میں نہیں آئے گا تو میں اس کی تشریح بھی کر دوں، یعنی بحری ڈاکو، پائرٹ تھے، جی ہاں، یعنی جو کہ 20 سمندروں میں کھڑے ہوتے تھے، جو حاجی آتے تھے ان کے جہازوں کو لوٹ لیتے تھے اور سال بھر کی اپنا ذریعہ جمع کر لیتے تھے، ان سے کہتے تمہارا حج ہو گیا، اللہ نے قبول کر لیا، اب بہتر یہ ہے کہ زندہ چھوڑ لیں، زندہ چلے آؤ ورنہ مار دیں گے۔ تو یہ وہ خاندان تھا جو کہ وہاں کے بدترین مخلوق تھی، جس خاندان کو اٹھا کے جو ہے وہ اچھا پولیٹیکلی ایکٹیو بھی تھا، جو کہ دوسری اس کی جو اپوزیشن تھی، جو شریف خاندان تھا، اس کے ساتھ ان سے سیاسی غلطی ہو گئی، انہوں نے فوراً اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹیپ لیا۔ ان کو پورا حجاز مقدس ان کو سونپ دیا گیا کہ اب تم یہاں پر آج سے تم اس کے چودھری ہو، تم وڈیرے ہو یہاں کے، اب تم اپنی لاٹھی کے ذریعے لوگوں کو سیدھا کرو، ہاکو، مخلوق خدا تمہارے حوالے۔ تو یہ وہ خاندان جو ہے وہ پچھلے 100 سال سے براجمان ہے، جس نے پورے دین کی شکل بگاڑ دی اور پورے خطے کے اندر تکفیریت پھیلانا، ایک نئے افراطی جو ہے وہ افکار کا یہی بانی ہے۔ اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ تمام پیسہ بھی مسلمانوں کا حج کے پیسے سے اسلام کے خلاف کتابیں چھاپنی، ان کے خلاف کام کرنا۔ تو یہ وہ بنیادی محرک ہے جو کہ مسلمانوں کے ہی پیسے سے اور ان کی جنت البقیع کو مسمار کر کے، حج کا نقشہ بدل کے، حاجیوں کے خون سے ہاتھوں کو رنگین کر کے اور روضے رسول پر چومنے سے پابندی لگا کے اور مسلمانوں کی سرزمین پر تمام قوموں کو بلانے کے پہلے ذمہ دار ہیں۔ آپ کہیں گے جی روس نے حملہ کیا، ظالم پر خدا نے ظالم کو چھوڑا ہے، تو یہ تو ہونا ہی تھا۔ جب آپ پوری دنیا کی جنگ اٹھا کر اپنی سرزمین پر لے آئیں گے اور اس کو نام مذہبی فرقہ واریت کا دیں گے، حالانکہ فرقہ واریت کی کوئی جنگ نہیں ہو رہی، شیعہ و سنی کے مابین اس وقت بہترین اتحاد پوری دنیا میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کچھ علماء ادھر سے، کچھ علماء ادھر سے، جو جید علماء ہیں انہوں نے اس معاملے کو بہت حل کیا ہے۔ جہاں پر جو لوگ مختلف فرقوں کا نام لے کر جو کہ تکفیری ہیں، جو کہ سیاسی یتیم بھی ہیں، مذہبی یتیم بھی ہیں، رانگیں درگاہ ہیں ابلیس کی طرح، اور وہ اس چیز کو آگے آ کر اپنے آپ کو ایک فرقہ بنا کے پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ فرقہ نہیں ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ مذہبی جنگ کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ مذہبی جنگ نہیں تھی۔ اب روس نے اس میں آ کر معاملہ ثابت کر دیا کہ مذہبی جنگ نہیں تھی، کیونکہ آئیسس کو مارنے کے لیے ان کو پہلے بنایا اور پھر ان کو مارنے کے لیے، یعنی ان کو تقویت پہنچانے کے لیے جھوٹا مارنے کا ایک پورا سلسلہ بنایا اور ان کو اسلحہ پھینکا جاتا رہا۔ میڈیا کا دور ہے، مختلف چینلز کے اوپر سے وہ پائلٹ پورے باکسز جہازوں سے پھینکتے ہوئے فوٹیج آتی رہیں۔ یہ موقع دیا روس کو کہ اب وہ چونکہ اب یہ بارڈرز پھلانگ رہی تھی تنظیم اور تمام ملکوں کے لیے خطرہ پیدا ہو رہا تھا، تو ان کو بھی اس چیز کی شے ملی کہ وہ بھی اس کے اوپر حملہ آور ہوں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو روس کے حملوں کے دوران جو ہے وہ صرف جو ہے وہ جو ٹارگیٹڈ ان کے داعش کے ٹھکانے ہیں صرف وہی ہیں، یا پھر بیچ میں معصوم جو شہری ہیں وہ بھی اس کی زد کا ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ حملہ ہو اور اس کے اندر گیہوں کے ساتھ گھن نہ پسے؟ ممکن نہیں ہے۔ مگر اب کیا کریں کہ مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جنگ اٹھا کے اپنے دروازے پر لے آئیں۔ جب ہی امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بہترین جنگ وہ دشمن کے دروازے پر لڑی جائے، یہ خود اٹھا کر لے حکمت عملی یہ اٹھا کر لے آئے اپنے گھر پہ، کیونکہ یہ جتنے سربراہان مملکت ہیں زیادہ تر خائن ہیں، یہ خائن ہے، مسلمانوں کا خون پسینہ چوس کر ان کے اوپر اپنی عیاشیاں کرنا، اور دشمنوں کے بٹھائے ہوئے پٹھو ہیں، نام کے مسلمان ہیں، فلاں صاحب الفلاں الفلاں، یہ سب خائن ہیں۔ اب میں تو نہیں کہہ سکتا کہ مطلب ان کے مذہب کے اوپر بات نہیں کر سکتا، مگر ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ خائن ہے، اور یہ بالکل اس کے اندر جو بالکل بھی رعایت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ انہوں نے جو اس دفعہ بھیانک چہرہ دکھایا ہے حجاج کرام کے، معصوم لوگوں کے، جو خدا کے مہمان تھے، مہمان خدا تھے، ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا ہے، تو یہ خیانت نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ صفاقی نہیں ہے تو کیا ہے، یہ بربریت نہیں ہے تو کیا ہے، یہ تکفیریت نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا آپ اپنے آپ کے علاوہ کسی کو نہ انسان سمجھتے ہیں، نہ مسلمان سمجھتے ہیں، نہ کسی کی حرمت کا خیال کرتے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میری امت کے ٹکڑے ہوں گے، اتنے کوئی گروہ بن جائیں گے، تو پھر تکفیر کرنے کا کیا ہے؟ گروہ تو ہونے ہیں، اب ان کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، ان کا کس طرح احترام کرنا ہے، اس پہ بات کرنی چاہیے۔ تو میں شیعہ ہوں، آپ سنی ہیں، تو کیا مقصد ہے؟ آپ سنی رہیں، میں شیعہ رہوں، ہمارے درمیان بہترین اتحاد، مثالی اتحاد ہونا چاہیے۔ آپ بھی دین خدا کے پیروکار ہیں،
میں بھی دین خدا کا پیروکار ہوں. ہمارے اندر جو ہے وہ آئیڈیالوجیکل جو ہے وہ فرق ہے, اس کے اندر اس کی تھیوری کے اوپر اختلاف ہے, کوئی خدا کی وحدانیت پر اختلاف نہیں ہے, کوئی رسول کے رسول ہونے پر اختلاف نہیں ہے, کوئی کتاب خدا کے اوپر اختلاف نہیں ہے. ایون ائمہ کی امامت کے بھی دونوں قائل ہیں, ان کو بھی اپنا روحانی مولا و ملجا مانتے ہیں, صرف ایک سسٹم, وہ امامت کے سسٹم کو ایز اے سسٹم نہیں مانتے, ہم ایز اے سسٹم مانتے ہیں. یہ فرق ہے. تو احترام کے ساتھ صدیوں سے رہ رہے تھے. یہ آگ جو لگائی جا رہی ہے تو وہ عیاں ہو گئی, روس کے حملے سے وہ آگ عیاں ہو گئی کہ وہ جو مذہبی منافرت کہہ کر کھیل کھیلا جا رہا تھا اور مسلمانوں کا تمام تیل اور ان کی دولت لوٹ کے جو ہے وہ دشمن کے جھولیوں میں بھری جا رہی تھی, وہاں خدا نے جو ہے وہ ظالم پر ظالم کو بھیجا, مگر اس سے ثمرات بھی ظاہر ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ اس میں سٹل جو ہے وہ آپ جانوں کی قربانیاں دے کر اور پھر اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پازیٹیو یا یوں کہہ لیں امید کی ایک چھوٹی سی کرن ہے کہ ظالم جو ہے وہ ظالم کے ہاتھوں ہی مارا جائے گا اور اس کی شکست جو ہے وہ ظالم کے ہاتھوں ہی ممکن ہوگی. یہ ایسا کیوں ہے کہ یہ جنگی حالات جو ہیں, خانہ جنگیاں ہیں تو وہ بھی ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں ہیں, اور اگر جنگ کے جو حالات پائے جا رہے ہیں وہ بھی ہمارے مسلمان ملکوں میں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم مسلمان بہت کمزور ہو چکے ہوئے ہیں. اور نہیں, ایسا نہیں ہے. مسلمان جو حقیقی مسلمان ہے وہ بہت پاور میں الحمدللہ, اور ان کی پاور مجتمع ہے, وہ ضائع نہیں کر رہے ہیں. اس کے اندر بھی غور کیا جائے اور دیکھا جائے. دیکھیں دو صورتیں ہیں. ایک زمانہ تھا جب مسلمان ایکسپینڈ کر رہے تھے اور مختلف ممالک ان کے اس میں آ رہے تھے, تو اس وقت کی تاریخ پڑھیں, کیا اس وقت سب کچھ امن و سلامتی سے ہوا ہے؟ کیا اس وقت بے گناہ لوگ نہیں مارے گئے؟ آج ان کے پاس طاقت ہے اور وہ اپنی سلطنتوں کو بڑھا رہے ہیں, وہ گلف کے اندر جو ہے وہ قبضے کر رہے ہیں اور قبضے کر چکے ہیں, بٹھائے رہے ہیں اپنے لوگوں کو, اور ان کے ذریعے سے آپریٹ کر رہے ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت کمزور ہو گئے ہیں. نہیں, معاملات یہ ہیں, کمزور نہیں ہو گئے ہیں. ہمارے یہاں جو بیداری کی لہر ہے وہ اپنے اوج کے اوپر ہے, اس سے ڈر کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بالکل. مسلمان تعداد کے اندر کم نہیں ہے. مسلمان کرسچینٹی کے بعد بالکل بالکل وہ دوسری بڑی قوت ہے جی, تو وہ کم نہیں ہے, اور ان کے اندر تعصب کی آگ بھی نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, اپنے ناظرین کی خدمت میں, کہ یہ تمام پودا جو ہے, یہ خاردار درخت, یہ شجر خبیزہ, یہ آل سعود کا ہے, اور اس سے جو ہے وہ یہ تابکاری جو آپ چنگاریاں دیکھ رہے ہیں نا, یہ ان کی پھیلائی ہوئی ہیں. ورنہ مسلمان تو صدیوں سے رہتے ہوئے آئے ہیں. ہندوستان کی طرف نظر ڈالیں, آپ وہاں کا کلچر دیکھیں کہ اب ہندوستان پاکستان میں ایک ہی خطے کو اس سے ہی لوں گا کہ آپ پورا دیکھیں جو فیملی سسٹم تھا ہمارا پاکستان بننے سے پہلے کا بھی لیں, اس کے بعد کا بھی لیں, کہ وہاں پر شیعہ و سنی خاندان مکس شادیاں کرتے ہیں, آج بھی ہیں, اور سکون سے رہ رہے ہیں. انہوں نے کیوں نہیں ایک دوسرے کے گلے کاٹ دیے؟ یہ بات بھی. کیوں ایک دوسروں کے جنازوں میں شرکت کرتے ہیں؟ بالکل. کیوں ایک دوسروں کے نکاح میں جاتے ہیں؟ کیوں آپس میں شادیاں کرتے ہیں؟ کیوں بچیوں کے آپس میں بنتے ہیں؟ میں 10 فیملیوں کو جانتا ہوں. یہ کہاں سے عنصر آ گیا؟ اس کی اگر ایک کے پیچھے ایک آپ ڈیپ ریسرچ کرتے چلے جائیں تو یہ اس کے ذمہ دار آل سعود ہیں, اور آل سعود وہ وہی پودا ہے جو بنو امیہ کا خاردار درخت تھا, جو کہ ایک عرصے سے دفن ہوا تھا, اس کو کھود کے دشمن نے نکالا اور اس کو دوبارہ پانی دینا شروع کیا, تو وہی شجر خبیثہ تھا, اس نے دوبارہ وہ کام کیا. یہی ایک آسان طریقہ تھا مسلمانوں کو پسپا کرنے کا. تو تو ایک اور سوال میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے علی بھائی, کہ جو شام کے صدر ہے بشار الاسد, آپ کا کیا خیال ہے, اس کا کیا کردار ہے شام کی جو صورتحال ہے اس میں؟ دیکھیں, جہاں پر بھی جب بھی اس کا سیدھا طریقہ کار یہ ہے کہ الیکشن کرا کے دیکھ لیں. اگر عوام منتخب کر رہی ہے, ہم کوسوں دور میلوں دور کوسوں میل دور بیٹھ کے اس کے اوپر رائے دینے کے والے کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک. وہ پریزیڈنٹ ہمارے لیے تو نہیں آئے گا, وہ معزول ہمارے لیے تو نہیں ہوگا. معاملہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کی رائے لی جائے, الیکشن کرائے لو, وہ دوبارہ ہوئے تو وہ دوبارہ جیت گیا. اب یہ کہ اس کے اوپر یہ کہا جائے کہ وہ وہاں نہیں رہے گا, یہ نہیں رہے گا, وہ نہیں رہے گا, یہ تمام دشمن کے حربے ہیں تاکہ مسلمان سرزمینوں کو پامال کیا جائے. مگر جہاں پر یہ چیزیں ہوں گی وہاں ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا اس کے لانگ ٹرم دیر پا جو ہے وہ اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں. اگر دشمن پر دشمن خدا نے چھوڑا ہے تو ٹھیک ہے, خدا کا قانون ہے, یہ بالکل صحیح ہے, اس سے دشمن اپنے انجام کو پہنچ جائے گا. انہوں نے معصوم لوگوں کے گلے کاٹے ہیں, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک جگہ پر رہتے رہیں؟ ممکن نہیں ہے. ان پر عذاب خدا نازل ہونا ہی ہے, کیونکہ ایک انسان کو میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا, اس کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا, اس کے اوپر انہوں نے ایک ٹرالی ریت اور ڈال دی, وہ دفن ہو گیا. وہ دفن ہونے سے پہلے خدا کو پکارتا رہا, خدا کا مواعظ تھا, اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا رہا,
کیا مقصد ہے؟ وہ دفن ہو گیا، بات ختم ہو گئی؟ بات ختم نہیں ہوگی. وہ دفن تو ہو گیا مگر اس کی آواز خدا کے پاس محفوظ ہے اور اس کا انتقام لیا جائے گا. بالکل یہ مظلومین کا انتقام ہے کہ خدا نے اتنے بڑے دوسرے ایک طاقت کو ان کے اوپر چھوڑ دیا. ہم حمایت کہیں نہیں کریں گے ظلم کی، مگر ظالم کو ظالم کی تلوار سے مرتا ہوا دیکھیں گے تو ٹھیک ہے، ظالم کو مرنا چاہیے. ظالم کا نجس وجود اس دنیا میں سے صاف ہونا چاہیے. خالی ہم مملکت عربیہ سے نہیں چاہتے کہ ظالم ختم ہو، پوری دنیا سے. تمام جتنے خطہ ارض ہے وہ خدا کی زمین ہے. تمام جگہ امن کا گہوارہ ہونا چاہیے، ہر جگہ، چاہے مومن بستے ہوں، کافر بستے ہوں، کوئی بستا ہو. جہاں مخلوق خدا بستی ہے وہاں پر امن اور چین ہونا چاہیے. ان کے نظریات کا حساب وہ خود دیں گے. ہر انسان اپنے اعمال کا، اپنے نظریات، اپنے عقائد کا حساب خود دے گا. بالکل. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کوئی خدا کو نہیں مانتا تو اس کے اوپر چڑھائی کر دی جائے. اسلام نے ہرگز ایسا حکم نہیں دیا. مولانا نے فرمایا نا، حکومتیں ظلم سے نہیں چلتی، کفر سے چل سکتی ہیں. بالکل. ایک اور سوال کہ مغربی اتحادی ممالک جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بشار الاسد کو جو ہے ان کو سمجھتے ہیں کہ اگر اس داعش کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، شام کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو عہدے سے برطرف کر دیا جائے، ان کو عہدے سے ہٹ جانا چاہیے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مغربی ممالک، مغربی جو اتحادی ممالک، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تمام چیزیں وہی ہیں جو کہ ہمارے پاس جنگ کو لے کے مسلمانوں کی سرزمین پایا جاتا ہے. وہ کیوں چاہتے ہیں؟ اس کی وجوہات دیکھنی ہوں گی، اس کی روٹ کازز دیکھنی ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہاں پر مقاومت کے لیے کھڑا ہے. اس کے سامنے جو ہے وہ اسرائیل ہے اور وہ اس کا دشمن ہے. اگر ترکی کی طرح اور جارڈن کی طرح ان سے ایگریمنٹ سائن کر لیتا اور پانی ہم سے لے لو، خوراک ہم سے لے لو، یہ کر لو، تو وہ کبھی اس کو نہ ہٹاتے. بالکل. معاملہ یہ ہے کہ ان کو اپنا وہ یہ حامی نہیں لگتا، ان کو سوٹ نہیں کرتا. جی بالکل. جناب کالر کو شامل کریں گے. میرا خیال ہے کہ کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. اور ناظرین، آپ ہمیں کال کر کے اس ٹاپک میں شامل ہو سکتے ہیں. نکارہ خدا ہمارے ٹاپک کا نام ہے اور بات کر رہے ہیں ہم اب حالیہ ہی روس کی جو دخل اندازی ہوئی ہے، روس نے جو حملہ کیا ہے شام کے ان ٹھکانوں پر جہاں پر یہ جو باغی جن کو کہا جاتا ہے، جو داعش کے جو ٹھکانے ہیں ان پر حملہ کیا ہے. اس پہ ایک جائزہ لے رہے ہیں. آپ اس پہ شرکت کر سکتے ہیں، آپ بھی اپنے موقف کا اظہار کر سکتے ہیں اور آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کا خیال کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو ابھی لیٹسٹ خبر ہے کہ شام کے صدر بشار الاسد نے کہا ہے کہ شام، روس، ایران اور عراق کا اتحاد ضرور کامیاب ہوگا یا پھر پورا خطہ برباد ہو جائے گا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ویب سائٹ پر، ٹویٹر پر شامی صدارتی اکاؤنٹ پر بتایا گیا ہے کہ صدر بشار الاسد نے یہ بات ایران کی سرکاری ٹی وی کو دیے جانے والے انٹرویو میں کہی. اپنے انٹرویو میں انہوں نے امریکی اتحاد اور اس کی جانب سے شام اور عراق میں کی جانے والی فضائی کارروائیوں پر بھی تنقید کی اور کہا کہ اس سے دہشت گردی پھیل رہی ہے. دوسری جانب روس نے شام میں مزید بمباری کی ہے اور کہا ہے کہ اس نے نام نہاد دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. شامی جو کارکنوں کا کہنا ہے کہ روسی حملوں میں باغی گروہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ شام کے صدر نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ روس، شام، ایران اور عراق دہشت گردی کے خلاف متحدہ ہو کر لڑ رہے ہیں اور امریکی اتحاد کے برعکس انہیں عملی نتائج حاصل ہوں گے. یہ بات یاد رہے کہ شامی صدر کے خلاف عالمی طاقتیں شام کی خانہ جنگی کے حل کے لیے بشار الاسد کے عہدے سے ہٹنے کو ضروری سمجھتی ہیں. تاہم کچھ مغربی ممالک کا خیال ہے کہ اس عبوری دور میں وہ اپنے عہدے پر رہ سکتے ہیں. تاہم اس حوالے سے صدر بشار الاسد کا کہنا ہے کہ سیاسی نظام یا شام میں حکام سے بات چیت شام کا اندرونی معاملہ ہے. ادھر روس نے کہا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے اتوار کو دولت اسلامیہ کے 10 ٹھکانوں کو تباہ کیا، جن میں ان کے تربیتی مراکز، اسلحہ کے سٹور اور اسلحہ بنانے والے دھماکہ خیز مواد اور خودکش بیلٹس کے سٹور بھی شامل ہیں. مزید آپ کو بتاتی چلوں کہ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا ہے کہ روس کی شام میں فوجی مداخلت دراصل قاتل صدر بشار الاسد کی حمایت کرنا ہے، جبکہ امریکی صدر باراک اوباما کے مطابق بدھ سے شروع ہونے والی روسی فضائی کارروائی سے صرف اور صرف شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی پوزیشن مستحکم ہو رہی ہے. یہ ایک ایسی خبر ہے جس میں دونوں طرف کے جو موقف ہیں، یعنی مغربی اتحاد کے جو ممالک ہیں ان کی اور جو یہ مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں یعنی کہ روس، شام، ایران اور عراق کا جو اتحاد ہے، ان کے دونوں کے موقف جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. کون صحیح لگتا ہے، کون غلط لگتا ہے، آپ
ہمارے ساتھ فون پر یہ کال کر کے شرکت کر سکتے ہیں اس ٹاپک پر. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ برطانوی وزیر اعظم اور ساتھ ہی جو باراک اوباما نے اس کو پسند نہیں کیا ہے روس کی اس ایکٹیویٹی کو جو اس نے یہ شروع کی ہے. پسند کیسے کریں گے جب 1 سال سے خود حملے کر رہے ہیں نام نہاد اور اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہے, کیونکہ کامیابی جہاں روننا چاہتے ہیں, لیبیا کو رون ڈالا, جہاں چاہتے ہیں بالکل لیبیا کو رون ڈالا, لیبیا کو روننا تھا انہوں نے لیبیا کو رون دیا, عراق پہ حملہ کیا, صدام کا قتل خامہ کر دیا, افغانستان میں طالبان کی حکومت گرا دی. جہاں چاہتے ہیں وہاں رون ڈالتے ہیں ہفتوں کے اندر, دنوں کے اندر. جہاں پر تقویت پہنچانی تھی کہتے رہے, اتحاد بھی بڑھاتے رہے, اسلحہ بھی گراتے رہے. اب یہ جو آپ نے ابھی خبر شیئر کی کہ اسلحہ ڈپو تباہ ہوئے اور ٹریننگ کیمپس تباہ ہوئے, جی اس کے اوپر سعودیہ واویلا کیوں کر رہا ہے, یہ دیکھنا ہے ہمیں. سعودیہ کو کیا پرابلم ہے اگر یہ چیزیں جو ہیں, کیونکہ ان کے اسلحے کے ڈپو ان کے ہیں, اسلحے کے ڈپو ان کے نام سے آئیسس کے ہیں, اسلحے کے ڈپو ان کے ہیں, بڑے فوجی افسران ان کے ہیں, فوجی ماہرین ان کے ہیں, یہ ان کی ایجنسیوں کے لوگ ہیں. جب ان کے اوپر بم گرے اور اصل دشمن مارا گیا ہے اور اصل دہشت گرد اب مرنا شروع ہوئے ہیں, تو دہشت گردوں کے حامی جو ہے وہ اس پر واویلا کر رہے ہیں. یہ ان کا پہلا اسٹیج ہوگا, ایک پہلا ذریعہ ہوگا کہ واویلا کر کے ان حملوں کو روکا جائے, اور حملے نہیں رکتے تو پھر اگلی باری ان کو نظر آ رہی ہے. کیونکہ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں, جو انہوں نے 3 to 4 months کا ٹائم دیا ہے کہ اس کے اندر ہم مطلوبہ نتائج جو ہے وہ حاصل کر لیں گے, تو یقیناً اگلی باری جو ہوگی وہ پھر ان کے گروپ بنانے والوں کی ہوگی جنہوں نے بنائے تھے. اور یہ نظر آ رہا ہے جیسے کہ بشار الاسد نے بھی کہا کہ یا تو یہ جنگ طول پکڑ جائے گی تو پورا خطہ ہی تباہ ہو جائے گا. تو یہ میں پہلے شروع میں جب بات اسٹارٹ کی تو میں نے یہی آپ سے ناظرین کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں یہی عرض کیا کہ یہ ہم جو ہے وہ بہت بڑی غلطی آل سعود کی وجہ سے ہو چکی ہے کہ ہم پوری جنگ کو گھسیٹ کر مسلمانوں کی سرزمین پر لے آئے ہیں. جی بالکل. ایک کال شامل کریں گے ہم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو جی, وعلیکم السلام. جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. جرمنی سے بات کر رہا ہوں. جی محمد افضل صاحب. جو اسد صاحب ہیں نا وہ اچھے ہیں یا برے ہیں میں تو انہیں پرسنلی نہیں جانتا, لیکن ان کی ایک ادا جو ہے نا وہ بہت مجھے اچھی لگی ہے کہ وہ دوستوں کے دوست ہیں. بڑے بڑے دیکھے ہیں دنیا میں, وہ کبھی ادھر دوستی بناتے ہیں کبھی وہ, لیکن اس نے ایک کے ساتھ دوستی رکھی ہے, اسی پہ قائم رہا ہے. یہ اس کی بات مجھے بہت اچھی لگی ہے. باقی کا مجھے اتنا نہیں علم. اور کے لیے خدا حافظ. بہت شکریہ جناب. تو وہی والی بات ہے کہ نظریہ ہے بیسیکلی کہ کون کس کو ہضم ہوتا ہے اور کس کو نہیں. معاملہ اسی کے اوپر جو ہے وہ سارا آگے بڑھا ہے, اسی کو بیس کرتے ہوئے. اگر وہ ان کو سوٹ کر رہا ہوتا تو کبھی بھی یہ مطالبہ سامنے ہی نہ آتا. بالکل. جائیں گے ہم ناظرین ایک بریک کی طرف, اور بریک کے بعد آئیں گے تو اسی ٹاپک پر مزید بات چیت کریں گے. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اس میں شامل ہو سکتے ہیں. فی الحال لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.